نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ جو میں نے اگرچہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں ذرا دیر سے پہنچوں گا، مسلسل سفر میں ہوں جمعے کے بعد سے، اور اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا میں نے بھی کھایا ہوا، اکٹھے کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی کانفرنس کی مناسبت سے ایک پیغام آپ کو اور آپ کے ذریعے سے ہمارے جو بعض دوسرے حضرات ہیں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ، مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی تاریخ جو ہے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے پورے پاکستان میں ایک گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی مناسبت سے جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، اور ایسی رسوم بھی ادا کی جاتی ہیں کہ جن کی ادائیگی پر لوگ اصرار کرتے ہیں، لیکن ہمیں قدر اختلاف ہے۔ ہمارے لوگ اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس لیے اس رخصت کی تاریخ پر کسی قسم کی خوشی کا اظہار ہمارے لیے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ذات والا صفات وہ ہے کہ جن سے محبت اور عقیدت کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ جو لوگ پیدائش کا جشن مناتے ہیں، میں کم از کم ان کے جذبے کی نفی نہیں کرتا، وہ ایک جذبے کے تحت مناتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبے کو رخ صحیح دینا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک عرض کرنی چاہتا ہوں، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول اس لیے تشریف لاتے ہیں دنیا میں کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ بھائی انشاءاللہ کھینچاں گے تصویریں، بعد کھینچ لینا، گل سن لو صرف 5 منٹ۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کے بعد ایک دن محبت اور عقیدت کا دعویٰ، اور پورے 365 دن جو ہے باقی، یا 364 دن، ان میں رسول اللہ کی اطاعت کی طرف توجہ نہ دینا، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ولادت کا خوشی اور جشن منایا تھا وہ ابو لہب نے منایا تھا، سردار ابو لہب، جس لونڈی نے آ کر اطلاع دی کہ سردار مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں، آپ کی بیوہ بھابھی کے ہاں لخت جگر پیدا ہوا ہے، نور چشم رکھتے جہاں، تو سردار ابو لہب نے ایک ہار اس کو انعام کے طور پر دے دیا، اور بعض روایات کے مطابق اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ 40 سال کے بعد جب سونے نبی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر نبوت کی پہلی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہی سردار ابو لہب تھا جس نے سب سے پہلے پیارے رسول کا انکار کیا، نازیبا اور ناروا الفاظ بھی کہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہ ابو لہب ہے جس نے ولادت کا جشن منایا تھا، دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ وہ ہے جس نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے، رسالت کا انکار کیا ہے، نبوت اور رسالت کی تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ آسمانوں سے وحی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا ابو لہب پر پھٹکار کرے۔ کیوں؟ کہ اس نے سونے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، آپ کی تعلیمات کا انکار کیا، آپ کے احکامات کا انکار کیا۔ اصل چیز ہے سونے نبی کی اطاعت، فرما برداری،
اتباع، اگر اطاعت اور اتباع نہیں کرتے تو دعوی عقیدت، دعوی محبت عبث۔ اس لیے جو لوگ جلسہ و جلوس کرتے ہیں وہ اپنے جذبے کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، لاڈ بھی کرتے تھے، فخر بھی کرتے تھے، آپ کی تعریف بھی کرتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے آپ کے پاس، اپنے فیصلے کرواتے تھے آپ سے۔ حجر اسود کی تنصیب کا جو معاملہ ہوا اس میں فیصلہ کس کا مانا تھا؟ کہنے لگے جو پہلے آئے گا نا حدود حرم میں اس کی بات، سونے نبی تشریف لائے سب سے پہلے، تو سب نے کہا رضینا محمد، رضینا صادقا، رضینا امینا۔ صادق اور امین کہتے تھے، تعریف کرتے تھے، کہتے تھے لا یوزن برجل عزا وشرفا وفضلا، کہ کوئی شخص عزت میں، فضیلت میں، احترام میں، وقار میں محمد بن عبداللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جوان ایسا ہے، لیکن یہی مکہ والے تھے کہ جب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بنے تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے مخالفت کی، انہی لوگوں نے انکار کیا۔ صرف مخالفت اور انکار ہی نہیں کیا، سونے نبی کی جان کے دشمن بن گئے۔ محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں، پھر آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ اگر ہم پیارے رسول کی رسالت کے احکامات نہیں مانتے، اگر آپ کی تعلیمات نہیں مانتے، اگر آپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اگر آپ کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتے، تو پھر بتائیں ہم میں اور مکے کے کافروں میں کیا فرق ہے؟ محمد بن عبداللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم سال کے بعد ایک دن مظاہرہ کرتے ہیں اپنی محبت اور عقیدت کا، اس روز بھی کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے؟ میں 364 دنوں کی بات نہیں کرتا، کم از کم اس دن کی بات ہی کریں۔ اور جیسے ہی دن گزرتا ہے سب کچھ وہی ہو جاتا ہے، وہی چلن، وہی روش جو اس دن سے پہلے کی ہوتی ہے یا ان دنوں سے پہلے کی ہوتی ہے۔ یا شب کو دیکھتے ہیں کہ ہر گوشہ نشاط دامان باغباں و کفے گل فروش، یا صبح دم جو دیکھیے آ کر بزم میں، نے وہ سوز و ساز نے وہ جوش و خروش، داغے فراقے صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش۔ کتنے جلسے ہوتے ہیں سیرت کے موضوع پر، کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کتنی محافل ہوتی ہیں، کتنی مجالس ہوتی ہیں، کتنے سیمینار ہوتے ہیں، کوئی ان کو گن نہیں سکتا۔ ہر مقطع فکر کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سکت کے مطابق کرتے ہیں، سرکاری طور پر بھی، نجی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، تحصیلی سطح پر، شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے، لمبے لمبے جلوس بھی نکالتے ہیں، ہر فرد اس میں شریک ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ سونے نبی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے باوجود ملک کے اندر خامیاں، برائیاں، جرائم کیوں کم نہیں ہو رہے؟ جرائم کم کیوں نہیں ہو رہے؟ معاشرہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا جھوٹ ختم ہو گیا ہے؟ پاکستان میں غالب ترین اکثریت ہے مسلمانوں کی، 97.5%، اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ محب رسول ہے۔ کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے احکامات کو مان رہے ہیں؟ عبادات کی، سونے نبی کی سیرت کی، صفات کی
کس کس کی بات کی جائے، کس کس کا رونا رویا جائے؟ صداقت، امانت، دیانت، عدالت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، قومی طور پر جرت اور شجاعت، انصاف کا مہیا کرنا، شہادت کا پاس رکھنا، نیکی سے محبت، برائی سے دشمنی، کم تولنا، کم ناپنا، کم ماپنا، یہ برائیاں ہم نے ختم کر دی، ختم ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ہے پیارے رسول کی اطاعت، ورنہ جشن تو ابو لہب نے بھی منایا تھا، سب سے پہلے منایا تھا۔ سونے نبی کی تعلیمات کا انکار کیا، بس تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف یہی ایک پیغام دینا چاہتا تھا آپ کو اور آپ کے ذریعے، پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ کو، اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے نا بطور تہوار کے منانے کی، میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، میں کبھی تان و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کرتا، دعوت فکر تو دے سکتے ہیں۔ جو تہوار ہوتا ہے نا اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے، مثلا عید الفطر ہے، پوری دنیا کے مسلمان خواہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سب کو پتا ہے یکم شوال کو ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ حج کے ایام کیا ہے؟ 8 سے شروع ہوتے ہیں، 9 کو عرفہ ہوتا ہے، یوم عرفہ، سب کو معلوم۔ لیکن تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو ہے اس پر اتفاق ہی نہیں۔ مولوی امیر الدین نے نوا شہر ملتان کے، اس نے حیات طیبہ میں لکھا 5 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے۔ امیم الاحسان قادری مجددی نے اوجز السیر کے اندر لکھا یا آپ 8 کو پیدا ہوئے، یا 9 کو ہوئے، یا 12 کو ہوئے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ کی جلد 26 صفحہ نمبر 412 کے اوپر لکھتے ہیں کہ آپ 8 کو پیدا ہوئے ہیں، اور 415 کے اوپر لکھتے ہیں آپ 12 کو وفات پائی ہے آپ نے۔ حضرت امام ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر 8 تاریخ لکھی ہے، طبقات ابن سعد میں 10 تاریخ لکھی ہے ربیع الاول کی۔ امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، ابو الکلام آزاد، قاضی سلمان منصور پوری نے بڑی لمبی بحث کی ہے۔ ان لوگوں نے، سید سلمان ندوی وغیرہ، مولانا شبلی، ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے۔ صرف ربیع الاول کی بانی شیعہ حضرات کہتے ہیں آپ 17 کو پیدا ہوئے۔ صرف ربیع الاول نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں، رمضان کی برکات اس وجہ سے ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جب ایام کی بحث آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، جبکہ 12 کی وفات کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ تو کبھی اس طرح بھی سوچیں کہ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ 12 کو تو آپ نے وفات پائی، لیکن اس کے باوجود میں کسی کے جذبے کی نفی نہیں کرتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبے کو صحیح رخ دینا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔